السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعدے کے مطابق میں پھر سے حاضر ہوں ایک بہت ہی خاص ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستی پر مضمون کیسے لکھیں۔ جی ہاں، دوستی سے آپ لوگ ہم سے زیادہ واقف ہوں گے، کیونکہ دوستی 5 موتیوں کی ایک خوبصورت مالا ہے: محبت، قربانی، وفاداری، اعتماد اور اتحاد۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موتی ٹوٹ جائے تو ساری مالا بکھر جاتی ہے۔ آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ روزمرہ کی زندگی میں آج کل زیادہ تر موبائل کے ذریعے یا پھر موسیقی، آرٹ یا کھیل کے ذریعے دوست روزانہ کی بنیاد پر تیار ہوتے ہیں، لیکن سب سے اچھے دوست وہ ہوتے ہیں جو برے وقت پر ساتھ دیتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں یہی سب آپ کو بتانے والا ہوں۔ اگر آپ اس چینل کے لیے نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی اپنے دوستوں تک بھی ویڈیو کی لنک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے اب ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستی انسان کے لیے بہت ہی قیمتی اور خاص رشتہ ہوتا ہے جو باہمی ربط سے پیدا ہوتا ہے۔ باہمی ربط یعنی آپس کا تعلق۔ جس کا سچا دوست ہو وہ انسان اس دنیا میں خوش قسمت ہے، یہاں تک کہ اگر اس کے پاس دنیا کی دولت اور لذت ہے لیکن پھر بھی آپ اتنا خوش نہیں رہ سکتے جتنا کہ ایک دوست کے ساتھ خوش رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور صرف ایک سچا دوست ہو تو آپ اس کے ساتھ اپنی زندگی کو اچھے سے بسر کر سکتے ہیں۔ ایک شخص کو اپنی خوشی اور غم بانٹنے کے لیے ایک سچے دوست کی ضرورت ہوتی ہے۔ حیوانوں، پرندہ و چرندہ بھی تنہا رہنا پسند نہیں کرتے۔ انسان تو ایک سماجی جاندار ہے، وہ ماحول میں رہنے اور ملنے جلنے کا فطرتاً عادی ہے، اسی لیے وہ اپنا ایک ساتھی تلاش کرتا ہے تاکہ اس کو ہمرازدار اور معاون بنا سکے۔ ہمرازدار یعنی بھید جاننے والا، اور معاون یعنی مددگار جو کام میں مدد دے، تو وہی ہے معاون بنا سکے۔ گہری ملاقات اور باہمی عزت و مہربانی سے محبت کا پیدا ہونا ایک ضروری امر ہے۔ بغیر دوست کے انسان کی زندگی بے لطف ہے، مگر افسوس اس زمانہ میں قابل اعتبار دوست نہیں ملتے، اس لیے اکثر دھوکہ ہو جاتا ہے۔ دوست کے انتخاب میں دوست کی تمیز بہت ضروری ہے۔ سچا دوست وہ ہے جو خوشی، غم، خوشحالی، بدحالی، زندگی اور موت میں یکساں ساتھ دے۔ جو حقیقی دوست ہمارے جذبات کو سمجھتا ہے اور ان پر قابو پانے میں ہماری مدد کرتا ہے، اور ان میں دولت کی تمنا نہیں ہوتی بلکہ وہ بے لوث ہوتے ہیں۔ بے لوث ہوتے ہیں یعنی نِسوارتھ جسے کہتے ہیں، یعنی جس کے اندر کسی طرح کا لالچ نہ ہو، جسے آپ انسیلفش کہتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، ہے نا۔ آگے دیکھیے، آگے ہے اور اپنی جان تک دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ دوست کی برائیوں کو اس کے سامنے جتلاتے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ دوستی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ ساتھی ہو، ہم جماعت ہو، رشتہ دار ہو یا پھر ہمسایہ ہو۔ سچی دوستی نہ تو عمر دیکھتی ہے اور نہ ظاہری شکل، اور نہ ہی دولت۔ یہ واحد تعلق ہے جو فرد خود ہی چنتا ہے۔ باقی سب رشتے جو ہمیں کنبے سے ملتے ہیں ان کے کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہوتے ہیں، لیکن یہ رشتہ ایسی چیز ہے جو بغیر کسی معنی کے کیا جاتا ہے۔ ایک سچا دوست ہمیں کبھی بھی غلط راہ اختیار کرنے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اگر آپ کا دوست آپ کو غلط راستے پر لے جا رہا ہے تو اس انسان سے ہوشیار رہیں اور فاصلہ رکھیں، کیونکہ سچا دوست آپ کو کوئی غلط کام کرنے نہیں دے گا۔ ہماری اہمیت یا عزت نفس کی وجہ سے کئی بار ہماری دوستی ٹوٹ جاتی ہے اور ہم ایک اچھے دوست سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جھوٹے دوست وہ ہیں جو صرف آپ کی دولت اور مدد کے لیے دوست بنے پھرتے ہیں۔ ان کا مفاد پورا ہونا چاہیے۔ مفاد یعنی بھلا، کیا کہتے ہیں، فائدہ، نفع، یعنی جو کہتے ہیں نا وہ پورا ہونا چاہیے، مگر ضرورت پڑنے پر وہ آپ سے اس طرح بچھڑ جائیں گے جیسے خزاں باغ سے، ہے نا۔ خزاں باغ سے، خزاں کہتے ہیں یعنی وہ موسم جس میں درختوں کے پتے جو جھڑ جاتے ہیں، یعنی پتجھڑ کا مہینہ جو کہتے ہیں، تو وہی اگزامپل دیا گیا ہے کہ جیسے خزاں باغ سے۔ زبان اور دولت کی دوستی سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔
دوست بن کر دشمن ہو جانا زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے تمام بھید سے واقف ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اوپری دوست ہوتے ہیں وہ دوست کی برائیوں کو پھیلاتے ہیں، اس کی شکایتیں کرتے ہیں، آرام میں ساتھ رہتے ہیں، تکلیف میں چھوڑ دیتے ہیں، غرض تک آپ کے دوست رہتے ہیں، مطلب پورا ہونے کے بعد آنکھیں بدل دیتے ہیں، بلکہ موقع آنے پر اپنی غرض پوری کرنے کے لیے آپ کی جان کے بھی خواہاں کبھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دوست کے انتخاب میں ہوشیاری ضروری ہے۔ کچھ دوستیاں ایسی ہوتی ہیں جو بڑھاپے تک قائم رہتی ہے اور بڑھاپے میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتی ہے۔ دوستی ہمیں زندگی میں بہت سے کھٹے اور میٹھے تجربات دیتی ہے، جس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو انسان اپنے والدین اور بزرگوں سے نہیں بیان کر سکتا۔ بھائی بہن سے مشورہ لینے میں شرم محسوس ہوتی ہے، اس وقت وہ دوست سے مشورہ لیتا ہے اور اس کی زندگی آرام سے کٹ جاتی ہے۔ دوستی ایک فطری چیز ہے۔ تو ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ پھر میں ایک بہت ہی اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر رہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔